اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 76 سے 82 تک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس آسانیاں فرمائے، اتنے پیاری پیاری اللہ تعالیٰ ہمیں اویئرنیس دے رہے ہیں سورہ انعام سے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ذہن کو، دل کو کھولے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے خود بھی بنیں اور سن کے سمجھ کے آگے پہنچانے والے بھی بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں، اور پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب غائب ہو گیا کہا نہیں پسند کرتا میں غائب ہو جانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے پڑھنے کی سب سے پہلے تو مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنائے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیتی ہوں ان آیات کے بارے میں، آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ مختلف علماء جو ہوتے ہیں مفسرین ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اور ہر رائے ہمارے لیے بہت محترم ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ریسرچ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے۔ تو میں تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے دل دماغ جو چیز اس کو ایکسیپٹ کرے، جو چیز قرآن اور حدیث کے قریب ہو اس چیز پہ ہم تھوڑا فوکس زیادہ کیا کریں ہمیشہ، کیونکہ رائے سب کی ہوتی ہے مگر ہمارا ڈیسیجن تو آپ کا اور میرا ہوتا ہے فائنلی۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن اور نزدیک سے سب سے زیادہ کلوز ہے، جو آپ کو دل مطمئن کر رہا ہے، اس پہ تھوڑا زیادہ تسلی کر لیا کیجئے۔ تو اچھا، اب اس آیات کی جو میں آپ کے سامنے آج کے سبق میں پڑھوں گی، اس میں مختلف آراء ہیں، تو میں سب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کچھ علماؤں کا، علماء کیا، مفسرین تو کم ہوتے ہیں جو مفسرین جو بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات جو ہے منصب نبوت، جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت سے پہلے ان جو ملی تھی، اس سے پہلے جو غور و فکر جو انہوں نے حق کو پہچانا، یہ وہ آیات ہیں۔ جیسے ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکانہ گھر میں پیدا ہوئے، ماحول مشرکانہ تھا ان کے سراؤنڈنگ میں، لیکن کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ فطری طور پہ ان کے دل جو ہے فطرت پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ غور و فکر کیا، چاند ستارے سب پہ غور و فکر کر کے اللہ کی پہچان کی۔ اور پھر اسی میں ہمیں کچھ ضعیف روایتیں بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی غار میں گرون اپ ہوئے، وہ جب باہر آئے تو انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اور اس طرح انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اپنی ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم جو تھے خدا نخواستہ وہ چاند کو اپنا رب بنا رہے ہیں، سورج کو اپنا رب بنا رہے ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قوم کو تبلیغ کا ایک انداز ہے۔ انڈائریکٹ طور پہ کہتے ہیں کہ میں انڈائریکٹ طور پہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، سوچو، غور و فکر کرو۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں اپنے طور پہ، یہ اس انداز ہے ان کا، یہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، تاکہ وہ، کیونکہ اب ان کو مین اب اپنا مقصد، اپنا منصب نبوت کا وہ سب آگے چلانا ہے، تو لوگوں کو ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ ان کو بیداری دے رہے ہیں، تھنک اباؤٹ، سوچو، غور و فکر کرو۔ تو یہ ہیں کچھ کہنے کے لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں۔
تو کچھ لوگ جو ہیں اب یہ جب کہیں گے نا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو سورج چاند ستارے، تو روز ہی حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے، آل آف اے سڈن ان کو یہ کیوں خیال آیا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہے. تو اس پہ ایک علماء نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم لوگ ایوری ڈے جو ہے نا چیزوں کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے، ہم لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے یوں ہی ہم رات میں سوئیں گے دن میں اٹھیں گے، پورا اسکیجول ہماری زندگی گزری، ہم لوگ ایک نا یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے. تو انہوں نے مثال دی نیوٹن کی. انہوں نے کہا دیکھیے نیوٹن بھی تو روز دیکھتا ہوگا نا کہ بچپن سے دیکھ رہا ہوگا کہ سیب نیچے گر رہا ہے، لیکن اس نے کبھی غور نہیں کیا. ایک دن اس کو وہ کلک کر گیا کہ یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا، اوپر سے نیچے کیوں آیا. تو اسی طرح انسان کا ذہن بھی روزانہ وہی چیز دیکھتا ہے، مگر ایک دن کیا ہوتا ہے جس دن یوں کہنا چاہیے ہدایت والا دن ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اچانک سے کلک کر جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا نا، یہ کیا ہوا. تو وہ جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس کے جو ذہن ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس دن بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ذہن کی فکر ہے وہ بہت تیزی سے چلتی ہے اور وہ اس پہ فوکس کرنے لگتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک جو مفسر تھے انہوں نے اس بات پہ جواب دیا جو لوگوں کے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں نا کہ بھی ایسی کیا بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو خیر میں نے کہا آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن کھلے، سوچنے کی سطح وسیع ہو کہ بھئی یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور اس میں سے ہمیں تو دیکھیے اصل چیز تو ہمیں سبق لینا ہے. حضرت ابراہیم جو ہمیں دینا چاہ رہے ہیں سبق، اللہ جو ہمیں دینا چاہ رہا ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو ایک زمانے کی ہسٹری ہو گئی. ہمارا ایمان ہے جو بھی ان میں سے جو بھی بات ہے وہ حق ہے، ہمیں کسی بات سے آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے سبق لینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کے اب ان آیات کو سنیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب غائب ہو گیا کہا نہیں پسند کرتا ہے، نہیں میں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو. تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی پچھلی آیت 75 میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو زمین اور آسمان کے پورے عجائبات مشاہدات کروائے تھے. تو اب اس جو ایکٹیویٹی کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مشاہدات جو کیے تھے، تو جو انہوں نے ان تمام چیزوں سے جو ہوتا ہے نا کہ انسان جب کوئی لرن کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو کچھ اس سے حاصل کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے جو انہوں نے اخذ کیا اب اس کوئی حجت بیان ہے یہاں پہ نا. جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے آگے یہ رکھی، کس چیز کو دلیل بنایا ہے نا. اب بات چیت، یہ قوم سے بات چیت، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک علماء کا کہنا ہے کہ وہ اب اپنی قوم کو سمجھانے کو توجہ دینے کے لیے کر رہے ہیں. تو کس چیز کو دلیل بنایا کہ جن چیزوں کو لوگ معبود سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو وہ دلیل بنایا کہ اس وقت جنہوں نے وہ معبود سمجھتے تھے اس کی پرستش کرتے تھے. یاد ہے نا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پرستش کرتی تھی، سورج چاند ستاروں کی بھی کرتی تھی اور بادشاہ کی بھی کرتی تھی. تو یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھی. تو اب اسی کو حجت بنا کہ حضرت ابراہیم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ اس کی روشنی چمک دھمک کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب وہ ستارے کو دیکھ رہے ہیں نا اس کی چمک دھمک کو، جیسے رات میں سمجھ لیجیے ہو سکتا ہے زہرا ستارہ جو بہت پرماننٹ ہوتا ہے نا، ذرا اچھا چمکدار ہوتا ہے، تو جو ان کا وہ ڈالی جب اس پہ دیکھی چمک دھمک دیکھی، جیسے حکم ہے وہ چمکتا ہے آسمان پر طلوع ہوا، جیسے تو غروب بھی ہوتے ہیں، جیسے چمکتے ہیں غروب ہوتے ہیں. تو جب رات ہوئی ستارہ آسمان پر آیا تو انہوں نے، جو کہ ان کی قوم کیونکہ ستارہ پرست تھی انہیں معلوم تھا، تو انہوں نے ایک ہوتا ہے نا زور سے اپنے یوں ایک اپنے آپ میں جیسے سیلف بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سب میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جو میں نے ان علماء کا پڑھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے. تو لوگ جیسے کیونکہ پہلے ہی وہ ماننے والے تھے، ستارہ پرست تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی طریقے سے سمجھنے توجہ دلائی انڈائریکٹ طور پہ کہ ارے یہ کیا ستارہ، یہ ستارہ تو میرا رب ہو سکتا ہے. پھر جب ستارہ غروب ہو گیا تو بولے میں کیوں اس کو خدا بناؤں،
میں معبود کو ایسا معبود پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جائے. تو یعنی کہ انڈائریکٹ طور پہ ان کو توجہ بھی دلائی اور یہ توجہ بھی دلائی کہ یہ کیسا معبود ہے، دیکھو یہ تو غائب ہو گیا. تو پہلے لوگوں کو توجہ دلائے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تب لوگوں کو دونوں طرف مطلب ان کو فوکس کرایا، دیکھنے پہ بھی غور کرایا، اور جب غروب ہو گیا اس پہ بھی لوگوں کو توجہ دلایا کہ یہ کیسے بے وقت ہے، یعنی کہ یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے. پہلے ان کے مزاج کی بات کی، دیکھیں کیونکہ وہ ستارہ پرست تھے تو ان سے ان کی مزاج کی بات کی. اور پھر جو ہے جب قوم ایک طریقے سے مطمئن ہو گئی کہ ارے یہ تو بتوں، ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا نا اپنے باپ سے ان کے آرگیومنٹ تھا بتوں پہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو بتوں کی سے لگتا ہے جو ہے نا بتوں کی تو پوجا سے وہ کیسا بیزار تھا ابراہیم، اب اس کے اندر شاید کوئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، تبھی تو یہ ہمارے ستارے کو دیکھ کے ایسی بات کر رہا ہے اور وہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن پھر جب صبح ہوتا ہے وہ ستارہ ڈوب گیا، پھر کہا میں تو ایسے خداؤں کو پسند نہیں کرتا. پھر توجہ دلا دی کہ اس پر غور کرو کہ دیکھو یہ طلوع ہوتا ہے اور جو ہے یہ اس کی چمک دیکھ کر تم اتنے متاثر ہو جاتے ہو کہ یہ کتنا شائن کر رہا ہے، اور پھر دیکھو یہ کیسے صبح ہوا غروب ہو گیا ہے نا، غائب ہو گیا. تو اس پر بھی غور فرمایا. تو اس سے ان کی بے بسی ظاہر ہو گئی، یعنی کہ اس ستارے کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کی چمک کہاں گیا وہ دن میں. تو وہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ تارا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ستارہ ہے وہ کسی کے حکم پہ چل رہا ہے، کسی حکم سے چمکتا ہے اور اسی کے حکم پہ وہ طلوع ہوتا ہے اور اسی کے حکم پہ وہ غائب ہو گیا ہے. تو اتنے جو یہ متاثر ہو رہے ہیں جو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، تو دیکھو تو صحیح وہ جو ستارہ رات میں چمک رہا تھا صبح غائب ہو گیا. اب اس کی طرف دوسری، اب یہ یہاں پہ غروب ہوا ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ ہے کہ جہاں پہ رات ہوئی ہے وہ وہاں پہ چمک رہا ہوگا. تو خدا تو وہ ہے نا جو کبھی غروب نہ ہو. اس طرح انہوں نے ان کو توجہ دلائی. پھر اسی طرح 77 آیت میں یہ کہا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا اس نے دیکھا، بولا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غائب ہو گیا کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرے تو بے شک میں گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں. پھر ایک دن چاند کو دیکھا، نہیں کہ دیکھیں وہی والی بات، تو دیکھتے رہے تھے، لیکن اب ہوتا ہے نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اب میں دعوت دوں گا، اب مجھے وہ اتنا میں کانفیڈنس یا مجھ میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں اب دعوت کی تبلیغ کروں گا. تو پھر جب چاند کو دیکھا، آپ کو پتہ ہے چاند جب مہینے میں آتا ہے کس طرح باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے چاند پورا فل مون چمکتا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے غائب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر ایسا ہی انہوں نے سیم اپنی قوم کو توجہ دلائی، قوم کو کہا کہ جو مہینے کے اب پھر اگر جیسے جیسے ٹائم گزرا وہ چاند بھی ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے میری مدد نہ کی، تو انہوں نے کیا کہا اس دفعہ آپ یہ دیکھیں، اس طرح ابراہیم کہاں گیا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا اس نے دیکھا، بولا یہ ہے میرا رب. پھر جب وہ غائب ہو گیا کہا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کرے تو بے شک میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں. اس دفعہ ان کا کامنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا چاند کو دیکھنے کے لیے کے بعد. کہا اگر میرے رب نے میری مدد نہ کی تو میری رہنمائی نہیں کی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی کہ اگر میرے پروردگار نے مدد نہیں کی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کہ تم جس طریقے سے سورج کو دیکھتے ہو، کبھی چاند کو خدا بنا رہے ہو، کبھی ستاروں کو بنا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اگر مجھے ہدایت نہ ملی تو میں بھی ایسی ہو جاؤں گا. تو پہلے کیا کہا تھا، ایسے خدا، انہوں نے جب ستارہ دیکھا تو کیا کہا تھا کہ ایسے خدا میں پسند نہیں کرتا. اب کیا تمہاری گمراہ نہ ہو جاؤں، یعنی کہ اب کیا کہا، میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا. تو جو چاند ستارے غروب ہو جائیں ان کو خدا بنانا سراسر گمراہی ہے. یہ ان کا میسیج تھا اپنی قوم کو کہ تم یہ چاند ستارے جو کر رہے ہو، جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ تو سراسر بے مقصد کی چیزیں ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہے. بہت ہی مطلب حسرت کا مقام ہے. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، جیسے کہ مطلب خود کہہ رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں
اور پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک بہت مشہور مثال ہے نا کہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ بہو تو سن، انڈائریکٹ طور پہ جسے کہا جاتا ہے. تو یہ باتیں سنائی دے رہی ہیں اور پھر وہ لوگوں کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. جیسے جس کے اندر دیکھیے خیر ہوگی، جس کی فطرت جاگی ہوئی ہوگی، وہ ضرور سوچے گا، وہ ضرور سوچے گا. اس کو دیکھو، اس کو ہدایت کی جس کو طلب ہوگی وہ غور و فکر کرے گا کہ ہم کیسے ہیں. ہم پتھروں کو پوج رہے ہیں، کبھی چاند، کبھی ستارے جو آتے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو گیا، ہم نے کن کو خدا بنا لیا. تو یہ ایک غور و فکر کا طریقہ ہے. اور پھر آپ نے دوسرے جو مفکر ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم جو ہیں جیسے مشرکانہ ماحول پہ گرون اپ ہو رہے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک طالب علم ہوتا ہے نا کہ وہ اس نے سرچ شروع کیا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے دیکھا، آبزرویشن کی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دوسرا ہو سکتا ہے. تو سب چیزوں کے لیے ذہن کھلا رکھیے. اب آیت نمبر 78 ہے، اس میں اب وہ سورج کو دیکھتے ہیں. کہا پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا، کہا میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. اور پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اے میری قوم اے میری قوم میں بے شک بیزار ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. اب اس پہ ان کے کامنٹس دیکھیے دوسرے طریقے سے ہو گئے. پھر جب سورج کو دیکھا بولا یہ کتنا بڑا ہے سورج، کتنی روشنی ہے، یعنی کہ پوری دنیا کا سورس ہے یہ. اگر سورج ہی نہ ہو تو دنیا تو چل ہی نہیں سکتی نا، سورس ہے پورا، کتنا بڑا ہے. لیکن اس کو دیکھو، ان کا کہا کہ تاکہ وہ ان کو ایسی بات کہی تاکہ وہ قوم جو ہے متوجہ ہو کہ کیسی چیز کا اقرار ہے. دیکھیں پھر یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس چیز کو لوگ خدا بنا کر بیٹھے ہیں. جب وہ ڈوب گیا، پہلے تو توجہ دلائی قوم کی کہ واہ واہ بھائی تم اتنے بڑے خدا کو مانتے، واقعی یہ خدا ہو سکتا ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا ہے، کیسی روشنی ہے. اوہو جب وہ ڈوب گیا پھر کہا اے قوم کے لوگوں میں ان سب سے بیزار ہوں. تم لوگوں نے کیا خدا بنا کے رکھے ہیں، کیا یہ تھنکنگ ہے، میں سب سے بیزار ہوں جن کو تم خدا بناتے ہو. اپنے عقیدے کا آخر فائنلی انہوں نے اعلان کر دیا. اگر کہ بالفرض وہ ریسرچ بھی کر رہے تھے، اگر وہ ڈھونڈ بھی رہے تھے کہ یہ نہیں یہ نہیں ہے، فائنلی انہوں نے لوگوں کو بھی اپنا عقیدہ کا واضح اعلان کر دیا. جن کو تم خدا بناتے ہو اور اپنے عقیدے کا اعلان کیا، ان پر سب پر عملی طور پر ان پر جھوٹ جو تھا نا وہ ثابت کر دیا. ایک مشاہدے سے، ایک اپنے طریقے سے ان پہ جو جھوٹ تھا، جو ایک فیک تھے خدا، انہوں نے فیک خدا بنا کے رکھے تھے، وہ تمام اپنی طریقے سے ان کے اوپر وہ ثابت کر دیا. ان کی گمراہی کو ثابت کر دیا. ان کے سامنے ان کی جو باطل نظریات تھے جو انہوں نے بنا کے رکھے تھے وہ سب ظاہر کر دیا. سورج، چاند، ستارے کی بے بسی ظاہر کر دی. یہ کتنے بے بس ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو ان کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے انسان کو عقل سے کیسا مطلب ہم کو سکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس طریقے سے انسان کو عقل سے کام لینا سکھایا، اپنے رب کی پہچان سکھائی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کرو. قرآن یہی ہمیں دعوت دیتا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا طریقہ کر کے دکھایا کہ دیکھو بھائی، آنکھوں سے دیکھو، عقل کا استعمال کرو، اپنے رب کو پہچانو. اور دماغ میں سوال جو پیدا ہوتے ہیں، کیا پہلی دفعہ آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے ستارے کیا، پھر میں نے آپ کو نیوٹن کا بھی حوالہ دیا تھا. تو یہ سب باتیں مطلب یہ ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ذہنوں کو بھی کھولے. ہم بھی جب اس کو کھول کے دیکھیں گے، اس طریقے سے ہر چیز پہ غور و فکر کریں گے نا، تو ہمیں بھی اللہ کی پہچان ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ہم بھی اللہ کے قریب ہوں گے. اب آیت نمبر 79، بے شک میں نے موڑ لیا اپنا منہ اس کی طرف سے، بنائے آسمان اور زمین سب سے الگ ہو کر نہیں میں مشرکوں میں سے. اور یہ آیت تو آپ کو پتہ ہے بہت فیمس آیت ہے، آپ لوگ مارک کر لیجئے آیت نمبر 79. اور یہ بہت سے جو لوگ ہیں اس کو نماز کی بگننگ میں بھی پڑھتے ہیں اس آیت کو نا.
تو اب جب کیا ہوا، جب غروب ہو گیا، جو اپنا سورج تھا وہ بھی غروب ہو گیا، جو ان کا سب سے بڑا معبود تھا، یعنی کہ ٹاپ پہ تھا نا، سب سے بڑا تھا تو سب سے ٹاپ پہ معبود تھا، تو جب اس کی بھی حقیقت بیان کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کدھر ہے اس کی چمک، یہ کیسا معبود ہے جو چلا گیا، اور اپنی پوری بات دعوت پیش کر دی، یعنی کہ کہہ دیا کہ تمام ایسے معبودوں کا حال اسی طرح ہے جس کو انسان اپنے سے بنا لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی تم نے معبود بنا کے رکھیں، چاہے اسٹیچو ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، آگ ہو، لوگ آگ کو بھی پوجتے ہیں نا، آگ ہو، یہ تمام یہ جو اپنے آپ سے انسان بنا لیتے ہیں نا، یہ ایسی بے حس اور بے مقصد خدا ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی رسم و رواج سے، اپنی خواہشات سے ایسے من گھڑت جو ہے نا دین بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اعلان برات کر دیا، انہوں نے کہہ دیا میں نے اپنا رخ یعنی کہ اپنا فوکس اس ذات پہ کیا ہے جو معبود ہے، صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ تمام چیزیں جو زمین اور آسمان میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، جس کو بھی اس دنیا میں لوگوں نے خدا بنا کے رکھ لیا ہے، جو چیز لوگوں کو اپنے سے پاورفل نظر آتی ہے نا، انسان اس کو خدا بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کتنے لوگ، ایک ملک کیسا ہے، کیسا ایک مذہب ہے جو ایک سانپوں کو، بلیوں کو، چوہوں کو، پتہ نہیں بندروں کی، ہر ایک کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔ تو یہ دماغ کھولا جا رہا ہے کہ ارے انسان تم سوچو یہ کتنے معذور ہیں، کتنے بے بس ہیں، ان کو اپنی زندگی، موت اور اپنی بھوک پہ اختیار نہیں ہے، تم کن کو خدا بنا کے بیٹھے ہو۔ معبود تو صرف وہی ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہو۔ انسان صرف اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر سکتا ہے۔ انسان جو اتنی بڑی اللہ نے شخصیت بنائی ہے، جو مخلوق ہے انسان، تو وہ اپنے سے کمتر چیزوں کے آگے مت جھکے۔ اللہ نے انسان کو وہ وجود دیا ہے کہ اس کا وجود، اس کی جو زمین، اس کا جو ماتھا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ، اور وہ کون معبود ہے جو زمین اور آسمان میں اور جو اس کے درمیان ہے، اس کا خالق ہے۔ اس کے حوالے ہی انسان اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بت، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے۔ یہ خود کسی کے حکم کے پابند ہیں، یہ خود کسی کے محتاج ہیں، خود کسی کے ایک مجبور ہے، جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ ان کو کرنا ہوتا ہے، جیسے ان کو مقرر کیا گیا ہے، جیسے ان کو بتایا گیا، وہ اسی سائیکل میں آپ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، دن رات اسی سے جو کہا ہے اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے توحید کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ اعلان برات کر دیا مشرکوں کے درمیان رہتے ہوئے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک صاف کہہ دیا کہ ایک مومن شرک سے بیزار ہے، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ میرا پروردگار وہ تنہا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا۔ میں جو ہوں، میں اللہ پہ جو ہے نا، اس عقیدے پہ، اسلام پہ اور اس عقیدے پہ، ایک اللہ ہونے پہ حنیف ہونے پہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ صاف حضرت ابراہیم نے یہ کہہ دیا۔ اور ہم جب یہ پڑھتے ہیں اگر، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا بھی ایمان اس طریقے سے مضبوط ہو، اور اپنے عقائد کو بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 80، اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، بولا کیا تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے پہ جھگڑتے ہو؟ وہ مجھ کو سمجھا چکا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جس کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ یہ کہ میرا رب ہی ہے، کوئی تکلیف پہنچانی چاہے، میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ اب کیا ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم نے صاف اپنی توحید کا اعلان کر دیا اور اپنے ایک اکیلے رب کی بندگی کا صاف اعلان کر دیا کہ میں تو بھائی ایک ہی اللہ کو مانوں گا، میں تمہاری چیزوں سے تو بیزار ہوں، تمہارے معبود کو ماننا میں نہیں کر سکتا۔ تو جب ابراہیم نے کہا کہ معبودوں کی حقیقت بھی تو ان کے سامنے رکھ دی نا، ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا، وہ تو گلٹی طریقے سے ہو گئے، اور جو ہے سچ کو ماننے کی بجائے ان کی قوم کا کیا کام تھا؟ جو ابراہیم ان کو اتنی کھلی آنکھ سے دکھا رہے ہیں اس کو غور و فکر کرتے، سچ کو مانتے۔ سچ کو ماننے کی بجائے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگے،
برا بھلا کہنے لگے کہ تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور جو ہے اس طرح کرتے ہو، بہت بد دعائیں دے گا وہ تمہیں ہمارے خدا، تم ہمارے خداؤں کو، ایسا نہیں کہ ایک جھگڑے کی کیفیت انہوں نے کر لی۔ تو ہمارے حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا بولا کیا تم مجھ سے ایک اللہ ہونے پہ جھگڑا کرتے ہو، اور وہ مجھ کو سب کچھ سکھا چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو جواب دیا کیا تم مجھ سے صرف ایک معبود، میں ایک اکیلے معبود کی اگر عبادت کی بات کرتا ہوں، تمہیں تو میں نے مشاہدے بھی کرائے، غور و فکر بھی کرایا ہے، اس کے باوجود تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ چاہیے ہوتا کہ تمہاری طرح اللہ، کیا تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جھوٹے جو خدا ہیں نا، بلا جس کے بے بس خداؤں کو میں خدا کو ماننے لگوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو مجھ کو اپنی صاف صاف نشانیاں دکھا کر اپنی پہچان مجھے دکھا دی۔ دیکھیں ایک تو ہم نے پڑھی تھی نا، اللہ نے ان کو مشاہدے کیے، پھر خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کیسے زمین، سورج، چاند، ستارے کے مشاہدے کیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں، اس کی پہچان کا سیدھا راستہ دکھا دیا۔ میں تو اس کے سامنے باقی سب کو بے بس پاتا ہوں، میں تو اپنے پروردگار عالم کے سامنے تمام جو تمہارے خداؤں کو میں بے بس پاتا ہوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے سزا دیں گے، مجھے بد دعائیں دیں گے، میرے ساتھ برا ہو جائے گا۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، اور نہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے نہ کوئی برا ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ ہونا ہے وہ تب ہی ہوگا جب میرا رب چاہے گا۔ یہ ہے مین بات جو توحید ہمیں سکھاتی ہے، سمجھ رہے نا، کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ تو ہمارے عقائد کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ جو ہم لوگ ذرا سا کچھ ہماری زندگیوں میں ہوتے، انہوں نے نظر لگا دی، انہوں نے جادو کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے رکاوٹ ڈال دی، فوراً ہم لوگ بلیمنگ کرتے ہیں، اور اپنا جو ایمان ہے نا وہ کتنا ہمارا کمزور ایمان ہے۔ تو اس کو بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہا تو وہ میرے پیچھے آ جائیں گے، بد دعائیں دیں گے، میرے لیے برا چاہیں گے۔ میں تمہارے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جب میرا رب نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے میرے لیے برائی کا یا اچھائی کا، تب ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میرا رب کچھ چاہے گا نفع یا نقصان، تب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے بت، یہ تمہارے جھوٹے خداؤں کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے نہ اس کی پرواہ ہے نہ مجھے اس کا کوئی ڈر ہے۔ ہاں، جب میرا رب نے کوئی فیصلہ کرنا چاہے نفع نقصان کا تو وہ ضرور ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں میرے رب کے علم نے سب کچھ چیزوں کا احاطہ کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ میرے رب نے تو مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے اس شرک کی، اس جھوٹ کی۔ میرے رب نے اس کے علم سے سب جان لیا ہے، اس نے تمام اس کا احاطہ ہے، ہر طرف اسی کا علم چھایا ہوا ہے۔ اور جو ہے کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ بجائے اس کے کہ تمہیں ہدایت پر آؤ، سمجھو، الٹا تم مجھے گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہو اور مجھ سے جھگڑ رہے ہو۔ میں توحید کی بات کیوں نہ کروں؟ میں تم سے توحید کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ شرک تم نہیں چھوڑتے اور مجھ سے اصرار کرتے ہو کہ میں مشرک بن جاؤں۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم جو کچھ کر رہے ہو اس خداوندی سے، پروردگار سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا علم ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ وہ ایک ایک کی حالت جو تم لوگ سب کر رہے ہو اس سے کوئی چیز چھپا نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ کیا تم اب بھی ہوش میں نہیں آتے؟ دیکھیں نا کتنے طریقوں سے، کتنے واضح دلائل کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا، سورج، چاند، ستارے، بت، لیکن ان کی قوم سمجھنے کی بجائے الٹا حضرت ابراہیم کو بلیمنگ کر رہی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 81، کہا جا رہا ہے میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک اس کو کرتے ہو جس کو اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب دونوں فریقوں میں دل جمعی کون مستحق ہے؟ بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو اب حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں تمہارے یہ جو حقیر بے بس معبود ہے نا، میں کیوں ان سے خوف کروں، میں کیوں ڈروں ان سے؟
غلطی تم کر رہے ہو، میں غلط نہیں ہوں، تم غلطی پہ ہو، میں ان سے تمہارے بے جان بتوں سے ڈروں؟ صحیح، میں تو صحیح کر رہا ہوں، تم مجھے ڈرا رہے ہو، اور خود جو ہے تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم کو کتنا بڑا جھوٹ تم باندھ رہے ہو۔ تم کو تو تمہیں ڈرنا چاہیے، تم نے کتنا بڑا جھوٹ باندھ رکھا ہے، کتنا بڑا بہتان اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ پر لگا رہے ہو، جھوٹ اللہ پر لگا رہے ہو۔ تمہارے اس عظیم، جو تم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں نا، یہ بتوں کو خدا بنا کے ان کو تم بڑے عظیم گناہ کے مرتکب ہو۔ تمہیں تو ڈرنا چاہیے، تو جو تم کام کر رہے ہو نا، تمہیں ڈر نہیں آتا کہ تمہیں وہ پروردگار جو تمام جہان کا مالک ہے تمہیں سزا دینے پر پوری قوت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، یاد رکھو۔ اور مجھے تم ڈرا رہے ہو اور کہ یہ بد دعائیں دیں گے تمہارے، میں کیوں ڈروں؟ تو تم کو جو ہے نا، تم پر حق پر ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے، اور تم مجھے ان بے جان بے زر چیزوں سے ڈرا رہے ہو۔ یہ تو بس ایک پتھر ہیں بالکل، اور سب اللہ کی مخلوق ہے، چاند ستارے جو سب جو ہیں اس کے آگے عاجز ہیں، کوئی نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے رب العزت کے۔ میں جس سے تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ پاورفل اور قوت والا ہے۔ اب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آیت کے آخری حصے میں، اب دونوں فریقوں میں دل جمعی سے کون مستحق ہے، بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، اب تم مجھے جواب دو، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ تم نے ساری حقیقت کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، اب ہم دونوں میں زیادہ حقدار کون ہے، کون حق پہ ہے، کس کو بے فکری اور دل کا چین حاصل ہوگا، کس کو امن آئے گا، کس کو سکون آئے گا؟ بتاؤ۔ ایک اللہ ہے جو میں کہتا ہوں اللہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور ایک طرف تم بے زر چیزوں کو دیکھ رہے ہو جو بے بس ہیں۔ تو تم اپنے علم اور سمجھ کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو بتاؤ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبود سے ڈرنے والے دنیا اور آخرت میں آرام پائیں گے جو بے بس خداؤں کو خدا بنا کے رکھا ہے، یا سب کو چھوڑ کر ایک معبود سب سے زیادہ جو طاقت رکھنے والا ہے اللہ کو معبود ماننے والے، وہ دونوں جہاں میں آرام اور اطمینان پائیں گے؟ تو ایک کوشچن ہے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے، کیا طریقہ، خوبصورت طریقہ تھا ان کا۔ پھر وہ دونوں پکچرز کو سامنے رکھتے ہیں، جیسے ایک بلیک ایک وائٹ ہے، اب سبھی کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے، تو اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ کیا حق ہے کیا نہیں ہے، کس کو دنیا اور آخرت میں امن اور سکون ملے گا، کون چین سے رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔ اب آیت نمبر 82 یہ لاسٹ ہے، جن لوگوں نے یقین کر لیا، اپنے یقین میں کوئی نقصان نہیں ملایا، دل جمعی سے انہی کے لیے ہے، وہی ہے سیدھا راستہ۔ تو یہ جواب ہے، سمجھ لیجئے یہ جواب اللہ تعالی جو جواب سوال تھا نا کہ بتاؤ دو میں سے کون ہے حق پہ، تو ایک طریقے سے علماء کہتے ہیں یہ جواب اللہ دے رہے ہیں یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، کوئی ہیں۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب آ رہا ہے، جو لوگ اللہ پر خالص ایمان ہے، اس کی توحید پر ایمان لائے، یعنی کہ خالص اللہ پر، ایک اللہ پر، اس کی توحید پر ایمان لائے، دوسرا کام اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ دیکھیں یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں، اس کو تو جنہوں نے اللہ کو مان لیا، پورے اپنے دل سے یقین کر لیا، اس پر جم گئے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر کیا ظلم کی بات ہو رہی ہے، تو ظلم یہاں پہ دیکھیں خاص معنی رکھتا ہے۔ قرآن میں ہم نے اکثر جگہ ظلم کو گناہ سے پڑھا ہے نا، ظلم، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، دوسروں پہ ظلم نہیں کرو، تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے حق میں کیا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو جب یہ ایک ظلم کے لیے آتا ہے، تو یہ آیات جب آئیں تو صحابہ نے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، یعنی کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو،
پھر ہر ایک گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ؟ تو ہمارے لیے امن نہیں ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد ہے جو لقمان جو تھے ایک حکیم، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے نہ کہ عام گناہ۔ تو ظلم ہم کبھی گناہ کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی دوسرے پہ ظلم کر کے کرتے ہیں، یہی ہے نا جس پہ ہم عام جو ہماری ویکابلری میں گناہ یا پھر دوسرے پہ کرتے ہیں، اور یہاں سمجھا دیا گیا کہ ظلم یہاں پہ اس کو شرک کو کہا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرتے، دیکھیں غور سے سنیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی توحید پر ہیں، شرک نہیں کرتے۔ تو یہ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے، توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ، یہ آپ اور میں الرٹ ہوں، توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ کہ کچھ لوگ شرک بھی کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہوئے شرک بھی کرتے ہیں۔ توحید پر رہنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، ایک اللہ کو ماننا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، اور شرک نہ کرنا وہ بھی ایک چیز ہے۔ ان دو کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، بہت غور سے ان باتوں کو سنیے۔ اللہ کو ہر صورت میں ایک ماننا اور دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دو چیزیں ہیں۔ تو اب اس آیات کو دیکھیں، یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لائے، دوسرا کام کیا ہے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کرتے، تو ان کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ امن اس کے لیے ہے جو خالص توحید والا ہے اور شرک سے پوری طرح بچا ہوا ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر صرف توحید ہے، شرک سے بچنے کی فکر نہیں ہے، تو پھر ان کا مطلب ہوا وہ امن میں نہیں ہے۔ دیکھ لیں، توحید اللہ کو تو مان رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ جو شرک بھی ہو رہا ہے نا، تو وہ امن والے نہیں ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور شرک بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی ایسی ہیں نا کہ سورہ یوسف کی آیت میں کیا اکثر ایسے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے دو کام کرنے، اللہ پر ایمان بھی رکھنا ہے اور شرک بھی نہیں کرنا ہے۔ تو جو ان دو کاموں سے صحیح رہے گا، دور رہے گا، طریقے سے کرے گا، تو ان کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی امن ہے، اور یعنی زندگی گزارنا ان کے لیے دنیا میں بھی آسان ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسان ہے۔ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے توحید کا درس دیا ہے، اس طرح ظلم سے یعنی کہ شرک سے بچنے کا، کہ وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی امن اور سکون میں رہیں گے۔ تو اللہ نے ان کو جتنا دیکھیں انسان کا جتنا ایمان بڑھے گا نا، دل میں اور ایک ذہن میں، دل میں، معاشرے میں سکون امن آئے گا۔ جتنا آپ اللہ کے لاس کو فالو کریں گے، ایمان ہوتا ہے نا، ایمان ہوگا تو ایک اقتدار آئے گا نا دین کا، تو پھر وہ سکون اطمینان دنیا میں بھی آئے گا اور آخر میں بھی آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دیکھیے ان آیت سے ہم نے کیا سیکھا۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کائنات پہ غور و فکر کرنا، ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا کہ کائنات پہ غور و فکر کرو۔ اور ہم نے کیا سیکھا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ جھوٹے بنا پروف کے لوگوں پہ بہتان نہ لگائیں کہ اس نے وہ یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے معافی مانگے، جو ہم لوگ اتنے آسانی سے لوگوں کو بلیم کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو جھوٹی بنیاد پر ایسا چاہیں کہ ہم
اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ کیا وہ غلط ہے؟ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کو حق بات بتائیں کہ ایسی رسومات کو چھوڑ دیں، یہ عقیدہ چھوڑ دیں، تو جب ان کے سامنے بات پیش کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا کا دین کیا وہ غلط ہے؟ جو اتنے زمانے سے وہ کرتے آ رہے ہیں، جو علماء اتنے زمانے سے ایک بات کہہ رہے ہیں، بالفرض ہم جیسے پڑھ رہے ہیں قرآن، ہمیں ایک اچھی اور قرآن اور حدیث سے کنیکٹ کرتی ہوئی بات مل رہی ہے، اور ہم اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیز غلط بدعت ہے یا شرک میں، اگر ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا جو اتنے علماء ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ صرف تم ہی صحیح آ گئی ہو؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی گمراہی میں جم کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کہ ریسرچ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ واقعی ایسی بات ہے۔ اور شرک سے دیکھیے ایمان کو نقصان آتا ہے، اور شرک ہمیشہ کیسے ہوتا ہے؟ توہمات، خواہشات نفس سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہے انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا حق ہے، یہ دیکھیے اللہ جو ہے نا، اللہ ہی کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا حق ہے۔ وہ وقت ہم نے کسی اور کو نہیں دینا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کریں، اور ظلم نہ کریں۔ ظلم کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ توحید پرست جو ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں توحید پرست بہادر ہوتا ہے، نیڈر ہوتا ہے، مشرک ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ آپ دیکھیں ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، شرک اکبر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرتے۔ اگر آپ ادر ہینڈ دیکھیں شرک اصغر چھوٹا، جو ہم نے کتنا ڈیٹیلز میں ہم نے پڑھی تھی نا، شرک کی خفی چھپا ہوا شرک، اس میں تو ہم لوگ کتنے پرسنٹ مبتلا ہیں۔ اسی شرک کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہی چیز ہمارے دل میں توہمات پیدا کرتی ہے، ڈر پیدا کرتی ہے، انہوں نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈر یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری ایمان میں ویکنس ہے، ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر میں آ جاتے ہیں ہم۔ تو اسی چیز کو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیسن میں ہمارے اندر یہی بتا رہے ہیں کہ تم ایک اللہ کو تو مان رہے ہو، ساتھ میں شرک مت کرو۔ اللہ کو مان رہا ہے تو اپنے اندر جو شرک خفی ہے نا، جو اندر کے جو چھوٹے باریک شرک ہیں، ان سے نکلو، اللہ پہ ایک اللہ پہ مکمل ٹرسٹ کرو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یکسو ہو گئے، حنیف ہو گئے، ایسے ہو جائے۔ تو اللہ سے آپ کی میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، توحید کی نعمت عطا فرما، توحید پر ثابت قدم رکھ عطا فرما، شرک اکبر اور باریک سے باریک شرک سے بھی اللہ ہم کو بچا کر رکھ۔ اور جتنے ہم نے جو شرک کے پارٹ پڑھے تھے، کتنے ہم نے باریکی سے دیکھا تھا نا کہ کن کن چیزوں پہ ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور خالص ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پڑھ تو لیا ہے اتنا زبردست چیپٹر، اتنا توحید کے بارے میں، تو بس اللہ تعالیٰ اب ہمارے ذہن کو کھولے، دل میں ایمان کو بڑھائے۔ جس کے ایمان بڑھے گا تو ہم خود انشاءاللہ شرک سے بیزار ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔